نماز جمعہ کی بڑی فضیلت، نماز جمعہ کی بڑی اہمیت، اور نماز جمعہ ہر مسلمان عاقل بالغ سمجھدار کے اوپر فرض عین ہے۔ اور نماز جمعہ جو بندے پڑھتے ہیں اللہ ان کو بہت ثواب عطا فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز جمعہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آئیے اسی کے اوپر میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعۃ المبارک والے دن غسل کیا، جمعۃ المبارک والے دن نہایا، اس کے بعد اس نے کپڑے پہنے، صاف ستھرے یا نئے کپڑے اس نے پہن لیے، اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے سر کے اوپر تیل لگایا، اپنے آنکھوں کے اندر اس نے سرما لگایا اور کپڑے پہن گئے، پھر فرماتے ہیں سر کے اوپر اس نے امامہ باندھا، امامہ باندھ کے تیار ہو کر اب وہ اپنے گھر سے چلا مسجد کی طرف، مسجد میں آ رہا ہے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ ہر قدم کے اوپر نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جب وہ بندہ مسجد میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کے گناہوں کو معاف فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ خطبہ سنتا ہے، جب خطبہ سن لیتا ہے، خطبہ سننے کے بعد جب امام جماعت کرواتا ہے تو وہ بندہ پیچھے کھڑا ہو کر نماز جمعہ ادا کرتا ہے۔ جب وہ امام سلام پھیرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نماز جمعہ ادا کی ہے، اور نماز جمعہ پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ فرشتے بھی ہم مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم یہ جو نماز جمعہ ادا کرنے والے ہوتے ہیں ہمارے لیے فرشتہ بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش فرما۔ حدیث مبارکہ کے ساتھ میں آپ کو اس کا جواب دینے لگا ہوں کہ کیسے فرشتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے آسمان کے نیچے یعنی کہ عرش کے نیچے اللہ نے ایک مینار پیدا فرمایا، چاندی کا مینار ہے، اور اس کی مسافت اتنی ہے کہ 500 سال تک بندہ چلتا رہے تب جا کر وہاں تک پہنچے گا۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے وہ مینار پیدا فرمایا، اور جب جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے، جمعۃ المبارک والے دن اللہ رب العزت مجھے حکم فرماتا ہے کہ میں اس کے اوپر کھڑا ہو کر اذان دوں۔ جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہوں، نماز جمعہ کے لیے میں اذان دیتا ہوں۔ اذان ہو جاتی ہے تو حضرت میکائیل علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام مصلی پہ کھڑے ہو کر فرشتوں کو نماز جمعہ پڑھاتے ہیں، اور باقی جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے فرشتے پیچھے صفے بنا لیتی ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، جب ہم نماز جمعہ ادا کر لیتے ہیں، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد میں دعا مانگتا ہوں یا اللہ میں نے نماز جمعہ کے لیے اذان دی تھی، اور تو نے نماز جمعہ کی اذان کے بدلے جتنا بھی ثواب مجھے عطا فرمایا، یہ سارے کا سارا ثواب میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مؤذنوں کو، اذان دینے والوں کو عطا کرتا ہوں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام دعا مانگتے ہیں یا اللہ میں نے خطبہ ارشاد فرمایا،
اور تو نے خطبے کے بدلے مجھے جتنا بھی ثواب عطا فرمایا وہ سارے کا سارا ثواب میں پیارے مصطفیٰ کی امت کے خطیبوں کو عطا فرماتا ہوں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میں نے نماز جمعہ کی جماعت کروائی اور تو نے مجھے جتنا بھی ثواب عطا فرمایا وہ سارے کا سارا ثواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جماعت جو ہے اس کے جو امام ہیں ان اماموں کو میں ثواب عطا کرتا ہوں۔ اور پیچھے کھڑے ہونے والے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہم نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز جمعہ ادا کی اور تو نے ہمیں نماز جمعہ پڑھنے کے بدلے جتنا بھی ثواب عطا فرمایا وہ سارے کا سارا ثواب ہم آقا کریم کی امت کو عطا کرتے ہیں جنہوں نے اماموں کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز جمعہ ادا کی۔ جب یہ سارے فرشتے اللہ کی پاک بارگاہ میں یہ الفاظ کہتے ہیں کہ ہم سارا ثواب پیارے مصطفیٰ کی امت کو عطا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے جبرائیل، اے میکائیل، اے اسرافیل اور اے میرے فرشتوں، کیا تم میرے سامنے اپنی سخاوت ظاہر کرتے ہو؟ حالانکہ میں سخیوں کا بادشاہ ہوں، حالانکہ میں تم سے بہت بڑا سخی ہوں، تم میرے سامنے سخاوت ظاہر کرتے ہو۔ کہنے لگے، یا اللہ ہم آقا کریم کی امت کو ثواب عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنا ثواب تم اپنی امت محبوب کی امت کو عطا کرنا چاہتے ہو اس سے کئی گنا زیادہ میں اپنے محبوب کی امت کو، اپنے غلاموں کو، اپنے بندوں کو عطا کرتا ہوں۔ اور اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس نے آج نماز جمعہ ادا کی ہے میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی جو دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو لوگ ہیں جو نماز جمعہ ادا کرتے ہیں اللہ ان کو بخش دیتا ہے، فرشتہ بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو پیارے مصطفیٰ کے غلام نماز جمعہ ادا کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بہت ہی کمال کا واقعہ۔ ان کی 70 سال کی عبادت ایک طرف اور اس امت کے صرف 2 فرض ایک طرف۔ ہاں، واقعہ سنیے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ قاف کی بیک سائڈ کی طرف تشریف لے کر گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور آپ نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فخر کرنے لگے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، اور آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہاں اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں یہاں پر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگے ہمیں 70 سال ہو گئے ہیں، 70 سال سے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کھاتے کیا ہو، تم پیتے کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم درختوں کے پتے کھا لیتے ہیں، جب ہمیں پیاس لگتی ہے اللہ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے تو یہاں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے تو ہم یہاں سے پانی پی لیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا نا اور جب یہ باتیں سنی تو اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے وہ امت عطا کی جو بہت مشقت برداشت کرتی ہے لیکن تیری عبادت نہیں چھوڑتی۔ پھر کہنے لگے یا اللہ تو نے اس امت جیسی کوئی اور امت بھی پیدا فرمائی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیارے موسیٰ یہ تو تیری امت ہے اور تیری امت کی 70 سال کی عبادت ہے، آخری زمانہ ہوگا، میرا ایک محبوب آئے گا جس کا نام ہوگا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوگی
ان کو جو ثواب عطا فرماؤں گا، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں ان کو ایک دن عطا کروں گا، اس کا نام ہوگا جمعہ، اور اس دن میں ایک نماز عطا کروں گا جو کہ ہوگی نماز جمعہ، اور اس نماز جمعہ میں صرف 2 رکعت نماز ان کے اوپر فرض کروں گا، اور میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ 2 رکعت نماز فرض ادا کرے گی، تو میں اپنے محبوب کی امت کو 70 سال 70 سال کی عبادت سے بھی بڑھ کر ثواب عطا فرماؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہوں گے۔ اور اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے